بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ کہف قرآن مجید کی 15ویں پارے میں سورہ نمبر 18 ہے۔ اس کی ایک ہی آیت 28 کے سوا سب مکی ہیں۔ سورۃ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بہت سی روایات مروی ہیں۔ روایات میں سے اس سورت کے مضامین کی بہت زیادہ اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں ایسی سورت کا تعارف کرواؤں کہ جو نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس کی نگرانی کر رہے تھے اور اس کی عظمت سے زمین و آسمان معمور تھے۔ صحابہ نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورت کہف ہے۔ جو شخص جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اللہ اسے بخش دے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق آئندہ جمعے تک اللہ اسے گناہ سے محفوظ رکھے گا اور اسے ایسا نور عطا کرے گا جو آسمان تک زوفشاں ہوگا، اور وہ شخص دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال تو آئے گا جب آئے گا، ہمارے نبی نے 1443 سال پہلے فرما دیا، تو دجال تو ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے آنا تو ہے جب اس کا وقت آیا۔ تو ہر جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ کہف پڑھنے کی تاکید فرمائی کہ ہر زمانے میں دجال بھی ہوں گے اور ابدال بھی ہوں گے۔ جس دور میں آپ اور میں زندہ ہیں، اگر ہم اس دور میں سورۃ کہف کی تلاوت کریں گے تو آج کے دجالوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ صرف وہ دجال مراد نہیں ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے منقول ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی 10 آیات حفظ کرے اور اسے دجال نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور جو شخص اس سورت کی آخری 10 آیات حفظ کرے گا، قیامت کے دن اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص ہر شب جمعہ سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دنیا سے شہید ہو جائے گا اور شہداء کے ساتھ محبوس ہوگا اور روز قیامت شہداء کی صف میں شمار ہوگا۔ سورۃ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اس صورت میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوئے غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سورت میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جنہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا جس میں وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصہ ان کی مدیت میں سفر کیا تھا۔ یہ 3 واقعات تو اس سورت کا مرکزی موضوع ہیں۔ ان کے علاوہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو خدا کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دے رکھا تھا، اس صورت میں بطور خاص اس کی تردید بھی ہے، اور حق کا انکار کرنے والوں کو وعیدیں بھی سنائی گئی، اور حق کے ماننے والوں کو نیک انجام کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ سورۃ کہف کی تلاوت کے فضائل احادیث میں آئے ہیں۔ خاص طور پر جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی لیے بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔